پی ٹی آئی نے 15 اکتوبر کو احتجاج کی کال دے رکھی تھی۔ اب ان کے اندر ہی اختلافات پیدا ہو گئے ہیں، احتجاج ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا، فیس سیونگ بھی مانگ لی گئی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے باقاعدہ۔ اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا، مزید بھی اگر ٹائم بچا تو کچھ اہم خبریں ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ پی ٹی آئی کا احتجاج اصل میں عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات نہیں ہو پا رہی، نہ تو کسی رہنما کی نہ کسی وکیل کی، باقاعدہ پابندی لگ چکی ہے ان کے ساتھ ملاقاتوں پر۔ اس سلسلے میں بہت ساری افواہیں بھی اٹھی کہ خدا نخواستہ عمران خان صاحب کی جان کو کوئی خطرہ لاحق ہو چکا ہے یا ان کی طبیعت خراب ہے۔ حسن نثار صاحب بھی اس کو ہوا دیتے ہوئے دکھائی دیے کہ انہوں نے کہا جی کہ عمران خان صاحب کو وہاں پر جو مشقتی اویلیبل تھا، جو ان کے لیے کھانا پکا دیتا تھا، کوئی ان کے لیے کپڑے وغیرہ دھو دیتا تھا، وہ لوگ بھی اب نہیں رہے ہیں اور عمران خان صاحب کو اپنے سارے کام خود ہی کرنے پڑ رہے ہیں۔ کچھ دن پہلے انہوں نے کہا جی کہ ان کے جیل سیل کی جو لائٹس ہیں وہ باقاعدہ خراب ہو چکی ہیں اور کوئی ڈم سی لائٹ ہے اسی میں انہیں رہنا پڑ رہا ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری باتیں جو ہیں وہ جو راوی مشہور ہیں حسن ایوب صاحب، ان کی طرف سے بھی یہ باتیں جو ہیں وہ کی گئی تھیں۔ اس کے اب پھر جواب کے طور پر پی ٹی آئی کے پاس ویسے اور کوئی آپشن بچتا بھی نہیں تھا، وہ کیا کرتے ہیں، اپنی سیاست تو انہوں نے بچانی ہوتی ہے، تو انہوں نے پھر احتجاج کی کال دے دی کہ 15 تاریخ کو وہ اسلام آباد میں احتجاج کریں گے۔ 15 تاریخ کافی اہم سمجھی جاتی ہے کیونکہ ایس سی او کا اجلاس ہے 15 تاریخ اسلام آباد کے اندر، 15 اور 16 یہ 2 دن بڑے اہم ہیں۔ لیکن اگر پی ٹی آئی کے پرسپیکٹیو سے دیکھا جائے تو ان کے پاس بھی اور کوئی آپشن بچتا نہیں ہے۔ اس سلسلے میں حکومت کی طرف سے بھی بڑے سخت بیانات آئے کہ اگر انہوں نے احتجاج کی کوشش کی تو ان کو بھرپور قسم کا جواب دیا جائے گا، کیونکہ وہاں پر آرمی اور رینجرز تعینات ہیں، کسی صورت اسلام آباد میں احتجاج افورڈ نہیں کر سکتی پاکستانی گورنمنٹ اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کر سکتی ہے، کیونکہ پوری دنیا کے رہنما آ رہے ہیں، غالباً 9 ممالک کے سربراہان بھی تشریف لا رہے ہیں، تو کافی جو ہے وہ امپورٹنٹ ایونٹ ہے وہاں پر۔ تو اس طرح کے موقع پر اگر آپ احتجاج کر رہے ہوں گے تو وہ ڈزن لک نائس والی بات ہو جاتی ہے، دنیا پھر آپ پر کتنا بھروسہ کرے گی، آپ کا کیپٹل ہی اگر بند ہوا ہوا ہو تو پھر آپ کتنے جو ہیں وہ کریڈیبل کنٹری رہ جاتے ہیں، آپ کتنے قابل بھروسہ رہ جاتے ہیں دنیا کی نظر میں۔ تو لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی پی ٹی آئی کو جان بوجھ کر انتشار ہی دلا رہا ہو کہ کر لو جو کرنا ہے، تو اس طرح کی جو ہیں وہ ابھی تک کی پیش رفت تھی، لیکن اب پی ٹی آئی کی طرف سے اندر سے ہی ان کے جو ہیں وہ بغاوتیں بھی اٹھ رہی ہیں، وہ بھی دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ علی محمد خان صاحب نے باقاعدہ میڈیا پر بھی اس بات کا اظہار کر دیا جی کہ 15 تاریخ کو ہمیں احتجاج نہیں کرنا چاہیے۔ پھر بات تو یہ بھی ہے کہ جہاں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے پاس اور کوئی آپشن موجود نہیں تھا، وہاں پر ہمیں یہ بھی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی تھیں تو انہوں نے کافی عرصے پہلے سے ہی پاکستان کو جو ہے وہ انتشار کا شکار ہی بنایا ہوا تھا، کبھی راولپنڈی میں جلسہ، کبھی لاہور میں جلسہ، پھر ان کی ٹرولنگ بھی کی گئی کہ مویشی منڈیوں میں انہیں اجازت دی گئی جلسوں کی، اس کے بعد احتجاج کبھی اسلام آباد میں ہو رہے ہوتے تھے، کبھی ڈی چوک بند کرنے ہوتے ہیں، کبھی پورا پنجاب بند کرنا ہوتا ہے، تو جو ہے وہ امن و امان کی صورتحال برقرار نہیں ہو پا رہی تھی۔ تو اگر اس پرسپیکٹیو سے دیکھا جائے تو گورنمنٹ کی بھی مجبوری بن چکی تھی کہ ان کی ملاقاتوں پر پابندی لگائی جائے، اور مبینہ طور پر پی ٹی آئی کے اندر ہی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ درخواست کی ریاست کو کہ مہربانی کریں اور ان سے جو ہے وہ ملاقاتیں ان کا سلسلہ آپ بند کروائیں تاکہ یہ خود بھی امن سے رہیں اور ہمیں بھی رہنے دیں۔ تو خیر اب کھل کر وہ لوگ بھی سامنے آ رہے ہیں کہ جنہوں نے اس احتجاج کی بھی مخالفت کی ہے۔ اب بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ جس دن گنڈا پور صاحب غائب ہو گئے تھے اس دن وہی تھے جو آئے تھے اور انہوں نے کے پی کے ہاؤس کا دورہ بھی کیا تھا۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات اگر بہت اچھے نہیں ہیں، خوشگوار نہیں ہیں، تو کم سے کم خراب بھی نہیں ہیں۔ تو انہوں نے ایک کوشش کی ہے، انہوں نے ریاست سے بھی مطالبہ کیا اور باقاعدہ وزیر داخلہ کو درخواست بھی لکھ دی ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کا موقع دیا جائے۔ 3 اکتوبر کے بعد اب تک عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو پائی۔ اب بیرسٹر گوہر صاحب نے یہ بیسیکلی مانگی ہے فیس سیونگ۔ فیس سیونگ میں اس کو کیوں کہہ رہا ہوں، کیونکہ شیخ وقاص صاحب جو پی ٹی آئی کے نئے ترجمان ہیں غالباً، انہوں نے باقاعدہ یہ سٹیٹمنٹ جاری کی کہ اگر عمران خان صاحب سے ملاقات ہونے دی جائے تو ہم یہ احتجاج کی کول واپس لے لیں گے۔ بیسیکلی حالات جو دیکھنے میں آ رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ جو پی ٹی آئی کی باہر قیادت ہے وہی اعلان وہاں سے بیٹھ کر دیتے ہیں، احتجاج کا بھی اور کبھی دھرنوں کا بھی، اور اس طرح کے سارے اعلانات ان کی طرف سے آ رہے ہوتے ہیں۔ جو پاکستان کے اندر قیادت موجود ہے وہ اس طرح کا کوئی بھی کام کرنے میں انٹرسٹڈ دکھائی نہیں دیتی،
اور باہر بیٹھی قیادت کو بھی چاہیے تو یہی ہے، اچھا تو یہی تھا، بہتر تو یہی تھا کہ وہ پاکستان میں آئیں۔ شہباز گل صاحب بھی امریکہ میں بیٹھ کر انقلاب لا رہے ہوتے ہیں، اور جب یہاں پر سختیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا تو ان کے رونے دھونے کی ویڈیوز آج بھی سوشل میڈیا پر جو ہیں وہ وائرل ہو رہی ہوتی ہیں، گردش کر رہی ہوتی ہیں، سبھی دیکھتے رہتے ہیں۔ غالباً لوگ جو شرارتی قسم کے لوگ ہیں وہ جب کوئی وہ برک مارتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر تو نیچے کومنٹس میں ان کی وہی ویڈیوز کے لنکس ڈال دیتے ہیں، یا وہی ویڈیوز اپلوڈ بھی کر دی جاتی ہیں بعض اوقات کومنٹس کے اندر۔ تو شہباز گل صاحب کو بھی چاہیے کہ پاکستان میں آئیں اور گراؤنڈ میں آ کر آپ جناب اپنا باقاعدہ احتجاج دھرنے جو بھی آپ نے کرنا ہے وہ کریں۔ خود تو آپ ایک بار پکڑے گئے چند دنوں کے لیے اور پھر آپ امریکہ جا کر بیٹھ گئے، اور اب ماریں کھانے کے لیے، آنسو گیس کے شیل کھانے کے لیے، سزائیں کاٹنے کے لیے عام ورکر ہوگا۔ یہ بھی دنیا میں پہلی بار ہی ہم نے کوئی ایسی انقلابی تحریک دیکھی ہے کہ جب ڈی چوک میں بھی این ٹائم آیا اسلام آباد کے اندر احتجاج کا تو علی امین گنڈا پور صاحب بھی غائب ہو گئے وہاں سے، کوئی رہنما وہاں پر موجود نہیں تھا، اور ورکر جو ہے وہ مارے کھائے، ورکر سزائیں کاٹیں، جو بھی کرے ورکر ہی کرے۔ ان لوگوں کو لیڈ کرنے والا کوئی بھی جسے لیڈر کہا جاتا ہے وہ نہیں آگے آئے گا۔ یہ گھروں میں بیٹھ کر وہاں سے ویڈیو کلپس جو ہیں وہ اپلوڈ کرتے رہے جی کہ جاؤ جلاؤ مر جاؤ جو مرضی کرو، مگر خود نہیں جاننا، خود آگے سے لیڈ نہیں کرنا ہے۔ تو اگر آپ کی قیادت میں اس قدر کمزوریاں ہوں گی تو ورکر بھی تھک ہار کر گھر ہی بیٹھ جائیں گے۔ تو اب پی ٹی آئی کو یہ بھی احساس ہے کہ شاید ان کی کال کے باوجود لوگ نہ نکلیں، اور اگر یہ فلوپ شو ہو جاتا ہے لوگ نکلتے ہی نہیں ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے کیا اثر ہوں گے آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کی سیاست کے اوپر، کہ عمران خان صاحب کو سخت سزائیں بھی مل جائیں، کچھ بھی ہو جائے تو لوگ پھر نہیں نکلیں گے۔ جو ایک بھرم ہے پی ٹی آئی کے پاس، کوئی بھی سیاسی جماعت ہو اس کے پاس آخری تیر جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ سڑکیں بند کر دے، وہ احتجاج کرے، لوگ سڑکوں پر نکل آئیں۔ اگر وہ بھی ختم ہو جائے تو پھر سمجھیں کہ اس سیاسی جماعت کی سیاست ختم شد۔ تو اب پی ٹی آئی اپنے اس آخری جو ہے وہ دوراہے پہ کھڑی ہے۔ اگر ان کو یہاں پر فیس سیونگ نہیں ملتی اور یہ احتجاج کی کال دیتے ہیں اور لوگ 15 اکتوبر کو نہیں نکلتے تو پی ٹی آئی کے لیے فیوچر جو ہے وہ بہت ہی خراب دکھ رہا ہے۔ صابر شاکر صاحب انہوں نے اب ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا، انہوں نے کہا جی کہ پچھلے 15 دنوں سے عمران خان صاحب تو جی ایچ کیو کے مہمان ہیں اور ان کی منتیں ترلے کیے جا رہے ہیں کہ جناب آپ مان جائیں، اور پتہ نہیں 2 مہینوں بعد صدر مولانا فضل الرحمان بن جائے گا، اور 4 مہینوں بعد وزیر اعظم عمران خان ہوگا، اور 6 مہینوں بعد صدارتی نظام باقاعدہ نافذ کرنے کے بعد عمران خان صدر پاکستان ہو جائے گا، فیض امین شاید ڈی جی آئی ایس آئی لگ جائے۔ تو یہ وہ ہے کہ وہ بلی کو چیچڑوں کے خواب ہوتے ہیں۔ صابر شاکر صاحب کا بھی اور کوئی کام دھندا تو ہے نہیں پردیس میں، آپ کو پتہ ہے ویسے بھی بڑی مشکلات ہوتی ہیں وہاں پر، تو مکانوں کے کرائے نہیں پورے ہوتے، باقی باتیں تو خیر بڑے دور کی بات ہے۔ تو ہر ریلیونٹ رہنے کے لیے، اپنے ویوز کے لیے کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑنا ہوتا ہے۔ بیسیکلی ہمارے یہ جو سو کولڈ صحافی حضرات ہیں پاکستان کے اندر، بدقسمتی ہے ہماری کہ یہاں پر نہ تو کوئی سورسز پوچھتا ہے، نہ کوئی خبر کی ویریفیکیشن کرتا ہے، نہ ہی کوئی جھوٹی خبر پہ کیسز ہوتے ہیں۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ وہ سولجر اسپیک صاحب انگلینڈ میں بیٹھ کر جب کسی فوجی افسر پر کوئی الزام لگاتے رہے تو انہیں اب تک کتنے ہزار ڈالرز جو ہیں پاؤنڈز جو ہیں وہ پے کرنے پڑے ہیں وہاں پر، وہ پاکستان میں لاکھوں کے حساب سے روپے بنتے ہیں۔ تو لیکن ہمارے ملک میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے، اور اسی لیے یہاں کی جو طرز ثقافت ہے وہی وہ باہر بیٹھ کر بھی چلا رہے ہوتے ہیں اور اس طرح کی خبریں دیتے ہیں کیونکہ پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ خیر جی اب تک کے لیے اتنا ہی تھا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔